سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ عشرہ ذو الحج کے فضائل دیکھیے، بعض حضرات کو شاید یہ خیال ہو کہ عشرہ ذو الحج کے جو فضائل ہیں یہ تو صرف احادیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ واضح طور پر قرآن مجید میں اللہ نے ان مبارک 10 راتوں کی قسم ذکر فرمائی ہے۔ اب اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کسی خاص رات کی یا خاص وقت کی یا خاص زمانے کی قسم اٹھائیں اور وہ قسم قرآن میں ذکر کی جائے۔ چنانچہ سورۃ الفجر میں اللہ نے ان راتوں کی قسم ذکر فرمائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت کا یہ خیال ہے ولیال عشر سے مراد یہی 10 راتیں ہیں، ذو الحج کی 10 راتیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک مقام پر آیت مبارکہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تو اس کے بارے میں مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے اس سے مراد بھی یہی عشرہ ذو الحج ہے، یہی اس کی راتیں ہیں، یہی اس کے دن مراد ہیں۔ اور حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے کہ یہ 10 راتیں کیا مقام رکھتی ہیں۔ دیکھیے، عام طور پر ہم رمضان میں تو بہت اہتمام کرتے ہیں، ہر مسلمان کے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے کہ رمضان کا خاص مقام ہے، اس کے روزے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اس کی راتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ لیکن یہ عشرہ اگر آپ احادیث کا مطالعہ فرمائیں تو حیران رہ جائیں گے، بعض اعتبار سے اللہ نے اس کی خصوصیات اس سے بھی بڑھا دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مبارک عشرہ ہے، اس عشرے میں جو بھی نیک عمل کیا جائے وہ اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ پسند ہے کہ کوئی اور نیک عمل اس کی برابری نہیں کر سکتا، اس کی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جہاد بھی برابر نہیں ہو سکتا؟ اب ذرا سوال میں غور فرمائیں، یہ سوال کتنا بڑا سوال ہے۔ صحابی نے عرض کی کیا اس عشرے کا جو عمل ہے وہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو ان کا خیال یہ تھا، محدثین نے لکھا ہے کہ جہاد میں تو انسان کی جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے، وہ بہت بڑا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی بڑھ کر ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ حدیث شریف میں آتا آپ نے اتنی البتہ رعایت فرمائی، فرمایا ہاں وہ شخص اس سے ضرور بڑھ کر ہے جو جان و مال لے کر نکلا اور پھر کوئی چیز واپس نہ لایا، یعنی شہید ہو گیا۔ اس کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن اس عشرے کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے نزدیک جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور پھر ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی ہر دن کا روزہ، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں عشرہ 10 دن پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن 10ویں دن کا روزہ حرام ہے۔ یہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے اسے عربی زبان میں یوم افطار کبیر کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے بڑی ضیافت کا دن ہے۔ ایسی ضیافت کا دن ہے کہ اللہ ہر امیر اور غریب کے گھر اور دسترخوان تک اپنی جانب سے گوشت پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ایسا یوم افطار کبیر ہے۔ تو 10 ذو الحج کا روزہ تو جائز نہیں ہے، اس کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن باقی 9 ایام کے جو روزے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، ان میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور خاص طور پر 9 ذو الحج کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہمارا 9 ذو الحج ہمارے چاند کے اعتبار سے ہوگا، ہماری تقویم چل رہی ہے، ہمارا حساب چل رہا ہے، ہمارا 9 ذو الحج وہی ہوگا۔ سعودی عرب میں ایک دن پہلے 9 ذو الحج ہے، ہم 9 ذو الحج کا روزہ اپنے حساب سے رکھیں گے۔ تو اگر کسی نے 9 ذو الحج کا روزہ رکھ لیا، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی شاندار فضیلت آپ نے بیان فرمائی، گزشتہ 1 سال
اور آئندہ 1 سال، یعنی وہ سال جو ابھی زندگی میں شامل نہیں ہوا ہے، اس 1 سال کے اور جو گزر چکا ہے گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، 2 سالوں کے قصور اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس اعتبار سے اس عشرے کی جو عبادات ہیں انہیں بڑی خصوصیت حاصل ہے۔ ایک حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے، آپ نے یہ بھی تلقین فرمایا اس عشرے میں تسبیح، تحلیل، تحمید اور تکبیر کا اہتمام کیا جائے۔ تسبیح کے معنی سبحان اللہ پڑھنا، تحمید کے معنی الحمدللہ پڑھنا، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تکبیر اللہ اکبر۔ اگر ملا کر پڑھنا چاہیں تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، تیسرے کلمے کا پہلا حصہ بن جاتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور کوئی عمل نہ ہو سکے تو کم از کم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان تسبیحات کا، اس تحلیل، تحمید، تکبیر کا اہتمام کر لیا جائے۔ آسان ہے، دشوار نہیں ہے، کم از کم باقی معمولات نہ ہو تو یہی معمول ہو جائے۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس لیے میں نے ابھی عرض کیا، اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو بعض اعتبار سے اس کے فضائل بڑے عالی شان ہیں، بڑے اونچے اور بلند اس کے فضائل ہیں جو روایات سے معلوم ہوتے ہیں۔ ہر رات کی عبادت شب قدر کی، لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر اسے فرمایا گیا ہے۔ تو اور کچھ نہ صحیح، ہمارے اکابرین نے مشورتاً یہ ذکر کیا ہے کہ ساری رات نہ جاگ سکے، رمضان کی طرح اعلیٰ درجے کا اہتمام نہ کر سکے، کم از کم اتنا کر لے نماز مغرب، نماز عشاء، نماز فجر باجماعت وقت پر ادا کر لے۔ رات کے ان حصوں میں نمازوں کے بعد کچھ نوافل کا، کچھ تلاوت کا، کچھ اذکار کا اور کچھ دعاؤں کا اہتمام کر لے، تاکہ اتنی عظیم الشان راتیں اور ایسا عظیم الشان عشرہ بغیر عبادت کے خالی نہ گزر جائے۔ یہ اہتمام کر لینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس عشرے کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی یہ جانتے ہوں کہ ہم پر قربانی فرض ہے، یا ابھی یہ پتہ نہ ہو کہ فرض ہے یا نہیں لیکن نیت کی ہوئی ہے، ارادہ کیا ہوا ہے کہ قربانی کرنی ہے، تو انہیں چاہیے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال نہ کٹوائیں، ناخن نہ تراشیں۔ یہ عمل یاد رہے مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اگر تحمل ہو تو عمل کر لینا چاہیے، حجاج کرام سے مشابہت اس میں آ جاتی ہے، اور اگر تحمل نہ ہو تو بہرحال چھوڑ سکتا ہے۔ تنقید کرنے کی اس پر اجازت نہیں، شریعت نے واجب نہیں کیا تو ہم بھی اسے واجب کے مقام پر نہیں رکھ سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ عیدین کی جو راتیں ان کی بڑی فضیلت احادیث سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے، عام طور پر ہمارے ہاں جو عید کی رات ہے، عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو، یہ بالعموم لغویات کی نظر ہو جاتی ہے۔ عید الفطر کی رات پورا رمضان کا مہینہ بہترین عبادات میں گزار کر جب ہم باہر نکلتے ہیں تو اس رات پھر ہم بازاروں کی نظر کر دیتے ہیں، گھومنے پھرنے کی نظر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے اس رات کا احیاء کیا، اس رات میں عبادت کی، اللہ اس کے دل کو اس دن مردہ ہونے سے بچائیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ بعض حضرات نے لکھا اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن کی مدہوشی اور دل کی مردنی اس پر نہیں چھائے گی، اللہ اس دن اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ساری رات نہ ہو سکے، عیدین کی شب میں ساری رات اگر عبادت نہیں کر سکتا، یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ کسی بھی رات میں پوری رات عبادت کی جائے گی تو اجر ملے گا، پوری رات عبادت نہیں کی جائے گی تو اجر نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا 3 نمازیں باجماعت ادا کر لیں اور اس کے ساتھ تھوڑے تھوڑے سے اعمال کا اضافہ کر لیں، کچھ دعاؤں کا، کچھ تلاوت کا، کچھ نوافل کا، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر دعا مانگ سکتے ہیں تو مانگ لیں۔ تو ان راتوں میں جو آج کل چل رہی ہیں، یہ ذہن میں رہے، بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے لیلۃ القدر کے برابر فضیلت رکھتی ہے، اتنا بڑا ان راتوں کے احیاء میں اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اور ایک عمل جو ان راتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ عمل یہ بھی ہے
کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ کل 23 نمازیں ہو جاتی ہیں، اور اگر نماز عید کو بھی شامل کر لیا جائے تو 24 نمازیں ہو جاتی ہیں۔ تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تکبیرات واجب ہیں، پڑھنا ضروری ہے، خواہ نماز با جماعت ادا کرے، تنہا نماز پڑھے، مرد ہو، گھر میں نماز پڑھنے والی عورت ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، ہر ایک پر ان کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں۔ یہ تکبیرات تشریق اللہ کو بڑی پسند ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو، ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔